السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ہمیشہ کی طرح سے گفتگو اپنے فکری مغالطوں کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نے اپنا جو فکری سفر اپنایا بابا جی کے ساتھ، ادارے کے ساتھ، اس میں جو سوال ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان سوالوں کے میں جو اشکالات آئے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس سفر میں کوئی باتیں اچھی ہوتی ہیں، کوئی بات میں اچھی سمجھ جاتا ہوں، کوئی بات جو ہے وہ پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتی۔ جو بات اچھی آپ کو سمجھ میں آئے وہ یقینی طور پر اس کا اعجاز اس ادارے کا اور بابا جی کا ہے، اور اگر کسی جگہ پر کوئی انسانی غوطہ لگ جائے، کوئی ٹھوکر لگ جائے، تو وہ یقینی طور پر میری فکری لغزش کو یا انسانی لغزش کو سمجھ کے اگنور کر دیجیے گا۔ عجیب سا موضوع ہے لیکن اہم ہے۔ اس میں ایک بات ہم مان کر چل رہے ہیں کہ قرآن کریم ہماری انسانی کوشش کو یا ایکسپلوریشن کو شارٹ کر سکتا ہے ٹورڈ سکسیس۔ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں، جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ نے اس بات کا اظہار کیا۔ ہم تھوڑا سا یہ شروع کرتے ہیں اس بات کو کہ انسان نے یہ بات ڈیولپ کیسے کی یا یہ بات سوچی کیسے کہ اس کا ایک لاجیکل ریکورس کیا ہو سکتا ہے قرآن کریم کا۔ تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کو انسان کی جو غار کی زندگی ہے یا کیو لائف ہے وہاں لے جاتا ہوں۔ انسان کی سماجی زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ انسان جو سا ہے وہ کہیں پر شاخوں میں، کہیں درختوں پہ، گپاؤں پہ، کسی غاروں میں زندگی گزار رہا ہے چھوٹا موٹا۔ ابھی اس کی سماجی زندگی کا آغاز نہیں ہوا۔ یہ وہاں سے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس زندگی میں جو سب سے پرائم بات ہے اس کے لیے وہ اس کی اپنی حفاظت ہے، خوراک ہے، بقا ہے، اور بس۔ اس معاملے میں انسان اپنے ہی طرح کے دوسرے انسانوں کو بھی ایک حیوان یا دشمن سمجھتا ہے۔ جو اس کا کھانا پینا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، جو اس کا شکار ہے وہ اس کا مقصد ہے، اور پھر رات کو کہیں پر ایک جگہ کچھ جگہ لمحوں سو جانا، یہ اس کے لیے ایک زندگی کی معراج ہے۔ اس معراج نامے میں انسان کا جو بنیادی یا پہلا جو بانڈ ڈیولپ ہوا وہ آپ جانتے ہیں، میں ہمیشہ بات جو ہے وہ کہیں پر گھوم پھرا کے لے آتا ہوں مرد اور عورت کے ریلیشن پہ، کیونکہ سوسائٹی کے اندر چینج ایجنٹ جو ہیں وہ یہی دو اکائیاں ہیں۔ تو تصور کیجئے کہ ایک مرد اور ایک عورت دو ہے، وہ دونوں کیو لائف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کیو لائف میں وہ اسی طرح سے صبح اٹھتے ہوں گے، شکار پہ نکلتے ہوں گے، اپنا اپنا شکار کیا، بقا کے لیے اس کو پکایا، کھایا، پیا، جس طریقے سے بھی، اور پھر واپس اپنے اپنی کمین گاہوں میں چلے گئے۔ اس ساری ایفرٹ میں کسی جگہ پر مرد اور عورت کے درمیان میں ایک انسیت کا جذبہ پیدا ہوا۔ کسی ایک مرد نے کسی ایک عورت کی طرف ایک میلان کا اظہار کیا۔ اس نے کہیں پرپوز کیا ہوگا کہ بھئی ہم دونوں کٹھے رہ لیتے ہیں، تو بیوی نے کہا ہوگا جاؤ اپنا منہ دھو، مطلب تمہارے ساتھ اگر میں رہنا شروع کر دیا تو میرا کھائے گا کون، پکائے گا کون، میری سیکیورٹی کی حفاظت کون کرے گا؟ میں نے تو اپنے تئیں خود رہنا سیکھا ہے، اور میں نے اپنے تئیں اسی کو ڈیولپ کیا ہے، تو میں اگر تمہارے ساتھ رہوں گی تو یہ کیسے ہوگا؟ مرد صاحب نے بڑی بات سوچی ہوگی، سوچنے کے بعد اس نے ایک آفر کی ہوگی۔ اس نے کہا ہوگا اچھا چلو ایسے کرتے ہیں کہ تم کوئی گھرداری کا معاملہ سنبھالو یا نسل کی پرداخت کا معاملہ سنبھالو، کھانے پینے کا، شکار کا، حفاظت کا، تمہارے سٹیٹس کا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یہ میرے 3 الفاظ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ بات ہو رہی ہے سوشل سیکیورٹی کی، بات ہو رہی ہے فائنینشیل سیکیورٹی کی، بات ہو رہی ہے ایموشنل سیکیورٹی کی۔ مرد نے یہ 3 چیزیں عورت کو آفر کی، جس کے بدلے میں شاید پہلی عورت نے یہ ایگری کر لیا ہو۔ میں آدم اور حوا کی سٹوری میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں جہاں پر پہلا انسانی سماج تشکیل پایا۔
پہلے انسانی سماج کی تشکیل میں 3 باتیں ایکسچینج ہوئی ہوں گی: فائنینشیل سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی، فزیکل سیکیورٹی، ایموشنل سیکیورٹی۔ یہ 3 چیزیں مرد نے سرنڈر کی یا ایکسٹینڈ کی ان ریٹرن آف جو عورت نے معدت، سکنت یا خاندان کی پرداخت یا باروری یا اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ پہلا کانٹریکٹ تشکیل پایا، پہلا کانٹریکٹ، اور اس کانٹریکٹ میں یہ 3 باتوں کا اظہار ہوا، 3 باتوں کی سیکیورٹی دی۔ آج بھی شادی کے یا نکاح کے کانٹریکٹ میں یہی 3 باتیں ہونی چاہیے۔ مرد کو سوشل سیکیورٹی، فائنینشیل سیکیورٹی اور ایموشنل سیکیورٹی ایکسٹینڈ کرنی ہوتی ہے۔ آف کورس دونوں طرف سے ہوتی ہیں، لیکن یہ پہلی چیز تھی جو وہ ایکسٹینڈ کر سکتا تھا۔ تو جو پہلا کانٹریکٹ پایا تشکیل وہ یہ تھا۔ اب یہ اس کو آپ میرج کا کانٹریکٹ کہہ لیجئے، ایک بانڈ کہہ لیجئے، ایک تعلق کہہ لیجئے، لیکن یہ 2 انسانوں کے درمیان میں پہلا ایگزیکیوٹیبل کانٹریکٹ ہوا۔ اس بات میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ گیا، شاید کئی سال، شاید ہزاروں سال، شاید لاکھوں سال، اس بات کو سوچتے سمجھنے میں، لڑتے رکھلاتے میں، ٹرائی کرنے میں، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ بانڈنگ کرنی، کس کے ساتھ پیئرنگ کرنی ہے، یہ کرتے کرتے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ گیا ہوگا، لیکن بہرحال سوسائٹی نے یا انسان نے یہ پہلا کانٹریکٹ سیکھ لیا۔ اب یہ جو پہلا کانٹریکٹ بن گیا، اب انسان کی سماجی زندگی کا آغاز ہوا۔ جب پہلی سماجی زندگی جس میں 2 انڈیویجول سے اب 2 لوگوں نے مل کر ایک سماج کا، یونٹ کا، فیملی کا پہلا آغاز کر دیا۔ جب یہ یونٹ بڑے 2-4 بنے تو چھوٹے چھوٹے گاؤں، قریے، قصبے وغیرہ بننے شروع ہو گئے۔ تو انسان نے پہلا جو کانٹریکٹ بنایا وہ بنایا مرد اور عورت کے تعلق پہ، اور دوسرا جو کانٹریکٹ ڈیولپ ہوا وہ ڈیولپ ہوا جغرافیے کی بنیاد پر، اکٹھے رہنے کی بنیاد پر۔ کچھ لوگ پنجاب میں تھے تو پنجابی بن گئے، کچھ لوگ سندھ میں تھے تو سندھی بن گئے، کچھ لوگ ترکستان میں تھے تو جو لوگ جہاں جہاں پہ تھے وہاں اس قریے کا آغاز ہو گیا، اس شہر کا، اس سماجی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو انسان نے پہلا بانڈ، پہلا سماج جو ہے وہ جغرافیے کی بنیاد پر اپنی شناخت کا اظہار کیا یا اس کو ایکسپریس کیا۔ اسی بات کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیجئے، اگر میری بات میں کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں تو، کہ یہی ایکسٹینشن انسانی سماج کی دوسری سٹیج میں زبان کی بنیاد پر آئی ہوگی۔ ایک زبان کے بولنے والوں نے اکٹھے رہنا شروع کر دیا ہوگا۔ اسی کی اگلی ایکسٹینشن جو ان سے وہ بلڈ لائن کی یا لینیج کی آئی ہوگی۔ ایک ہی باپ دادا کی جو نسل ہوگی وہ کہیں اکٹھے رہتے ہوں گے، انہوں نے ایک قبیلہ بنا لیا ہوگا۔ وہ ہمارے ہاں آج کل وہ ٹی وی پہ ڈرامہ شرامہ چلتا ہے، اس کا وہ ٹرکش غالباً کرلس عثمان اور کیا ارتغرل ٹائپ، تو بڑی پیاری قبائلی زندگی کا اظہار اس کے اندر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ جغرافیہ کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہوئے، ہم زبان کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے، ہم بلڈ لائن کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے، آگے چل کے ہم پیشے کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے۔ کچھ لوگ جو گلہ بانی کرتے تھے انہوں نے ایک الگ مملکت بنا لی ہوگی، قبیلہ بنا لیا ہوگا۔ جنہوں نے تلواریں سیدھی کرنی ہوں گی انہوں نے الگ قبیلہ بنا لیا ہوگا۔ تو شناخت جو سی ہے وہ ہماری حسب، نسب، قبیلہ، زبان، بلڈ لائن یہ بن گئی۔ جناب صدر، یہی ہمارے تعصب بھی بن گئے۔ ہماری جب بھی اس شناخت پر کوئی آنچ آئی، کوئی خطرہ محسوس ہوا تو ہم نے دوسرے انسانوں کو تہ دیکھ کر، ہمارے جغرافیے پہ کسی نے حملہ کیا تو ہم نے اس کو پھڑکا مارا، ہماری بلڈ لائن جب ہم نے کسی کو خطرے میں دیکھی تو ہم نے اس کو پھڑکا مارا، ہم نے اپنے پیشے کی بنیاد پر اپنی مملکت کی حفاظت کرنا سیکھی، ہم نے
اپنے زبان کی بنیاد پر اپنی شناخت کی حفاظت کرنا سیکھیں. لیکن سماج کا ارتقاء یہ کرتے کرتے اسے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال لگ گئے، اور اس لاکھوں کروڑوں سالوں میں ہم شناخت کے اس درجے میں پہنچے. اچھا، جب یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنی، جغرافیہ کی بنیاد پہ بنی ہوں گی، زبان کی بنیاد پہ بنی ہوں گی، پیشے کی زبان پہ بنی ہوں گی، تو جب 2 4 5 لوگ بیٹھے ہوں گے تو کسی نے یہ طے بھی کیا ہوگا کہ اب حکم کس کا چلے گا. میں نے ایک لفظ استعمال کیا سوشل کانٹریکٹ کا، ایک لفظ استعمال کیا میں نے کریے کا، اور اب میں تیسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں حکم کا. 2 4 5 لوگ بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی اگر ہم 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بات تو میری مانی جائے گی. یا مرد اور عورت کے پہلے ریلیشن شپ میں ہی چلے جائیں کہ دونوں نے انیشیل تو کانٹریکٹ کر لیا، پیئرنگ کر لی، بانڈنگ کر لی، لیکن گھر میں بیٹھے ہوں گے یہ بات تو ہوگی کہ رکھ تھے رکھ، بات کس کی مانی جائے گی. وہ کرائٹیریا کیا ہوگا جہاں پر کس کی بات مانے جائے. تو انسان نے اپنے ارتقائی سفر میں یہ بات سوچی ہوگی جو سب سے طاقتور ہوگا اس کی بات مانی جائے گی. سردار عام طور پہ وہی ہوتے تھے جو دوسروں سے لڑ سکتے تھے، اپنی بات منوا سکتے تھے، نتیجتاً وہ جوان بھی ہوتے تھے. اچھا، شروع میں تو ہو گیا، یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اگلا سفر آیا ہوگا کہ بھئی یہ مریں گے تو اب اگلا ہم سلیکشن کیسے کریں گے. وہ سلیکشن کے طریقہ کار میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ گئی ہوگی. پہلے کسی نے کہا ہوگا کہ طاقت کی بنیاد پر ڈویل ہوں گے، لڑائی ہوگی، کشتی ہوگی، اس کے جو جیتے گا وہ سردار ہوگا. اسی طرح سے پھر بلڈ لائن کی بات آئی ہوگی کہ سردار کا بیٹا سردار، مالک کا بیٹا مالک، اور جو غلام کا بیٹا وہ غلام. یہ بات بھی کہیں نہ کہیں آئی ہوگی. اسی طرح سے پھر آگے جو ڈویژن آف رسپانسبلٹیز ہیں جو کسی سوسائٹی میں چاہیے ہوں گی، اس کے اوپر بھی پھڈا آیا ہوگا. بچوں کو کیا کام دیں. جوان کہتے ہوں گے شکار تو ہم کرتے ہیں، کماتے تو ہم ہیں، یہ بابے تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیوں کھلایا جائے. کچھ لوگ شکار کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہوں گے، مسکین ہوں گے، مسکن رکھتے ہوں گے، بیمار ہوں گے، ضعیف ہوں گے، ان کو کیوں کھلایا پلایا جائے. کچھ لوگ سوال کرنے والے ہوں گے، وہ اس طرح سے اپنی معاشی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے ہوئے ہوں گے. خواتین کا کردار کیا ہوگا. تو آپ میرے ساتھ پہنچے کہ ہم نے ایک انڈیویجول کیو لائف سے سماجی زندگی میں پہنچتے پہنچتے کیسے کیسے سوال ہمارے سامنے آئے ہوں گے، اور ان سوالوں کو انسانیت نے کیسے ڈیولپ کیا ہوگا. سرداری کیسے کرنی ہے، حکم کس کا ہوگا، کانسٹیٹیوشن کس کا ہوگا، سلیکشن کیسے ہوگی، تعلیم کا نظام کیسے ہوگا. جو کمانے والا زیادہ ہوتا ہوگا وہ کہے گا میں کھاؤں گا بھی زیادہ، حصہ بقدر جسہ، وہ مجھے اتنا اس کا حصہ بھی ملے گا، میں دوسرے کو اتنا حصہ نہیں دوں گا. بوڑھوں کو ہم کیوں دیں، ان کا رول کیا ہوگا. ان کو پھر بعد میں کسی سیاڑے نے استاد بنا دیا ہوگا. درمیان میں کوئی بندہ دماغی طور پر پیسے والا ہوگا، پیشے والا ہوگا، کاروبار کرنے والا ہوگا. اس نے سوچا ہوگا ہمارے اس قبیلے کی یہ پروڈیوس ہے، میں اس کو دوسرے قبیلے کو دے کر آتا ہوں، میں پیسے کما کے لے کے آتا ہوں. اس نے کوئی یہ طریقہ بھی اپنایا ہوگا. اس میں اس نے یہ بات بھی دیکھی ہوگی کہ اپنے قبیلے والوں کو جو سا ہے وہ ہم نے چیزیں مفت دینی ہیں یا سستی دینی ہے، دوسرے قبیلے والوں کو ہم نے سود پہ دینی ہے، استحصال پہ دینی ہے، 2 گنا پہ دینی ہے، 4 گنا پہ دینی ہے. تو یہ آپس میں استحصال، آپس میں اتصال اور آپس میں جو لین دین کے معاملات کے معاملے بھی آئے ہوں گے. جناب احمد، اس ساری گفتگو میں نے 6.3 ملین ایئرز کا سفر طے کیا، 63 لاکھ سال کا سفر طے کر لیا. یہاں پر پہنچتے پہنچتے انسان کو کتنا ٹائم لگا؟ 63 لاکھ سال کا سفر. اس 63 لاکھ سال کے سفر میں انسان نے یہ جتنے فارمولے نکالے ہوں گے یہ بڑے لہو لہان تھے. اس کے اندر ہم نے ٹرائل اینڈ ایرر، جسے ہم سائنس کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایک آسان سا طریقہ ہے، ہم نے یہ ٹرائل اینڈ ایرر کر کر کے یہ سماجی زندگی کے کوڈ سیکھے ہوں گے. اس میں ہم نے انسانوں کو انسان نہیں سمجھا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے سامنے جو مقصود حیات تھا وہ بقا تھی.
کہ ہم اپنے پیشے کا، اپنے جغرافیے کا، اپنی ذات کا، اپنی نسل کی حفاظت کر سکیں۔ تو جو پرپز ہوتا ہے وہ ہماری ایفرٹ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ میں کس جگہ پہنچ گیا ہوں جی؟ پرپز ہماری ایفرٹ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تو انسانی سماج کے سامنے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر پرپز کیا تھا؟ بقائے زندگی، میری یہ جو مٹیریل لائف ہے اس کی زندگی۔ جب بقائے زندگی ہو تو اصول جو سا ہے وہ وہی بنے گا جو مجھے سوٹ کرے گا۔ مجھے تو سوٹ نہیں کرتا کہ میں اپنی کمائی جو سی وہ آپ کو دے دوں، اس لیے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اور میری نسل جو سی ہے اس کی بقا اس انہیریٹنس میں، اس وراثت میں، اس جمع کرنے میں ہے۔ تو یہ جو اصول اور قوانین بنے یہ طاقت کے زور پر بنے۔ اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا انسان کے سامنے کہ یہ جو طاقت تھی اس کو قوت نافذہ چاہیے تھی۔ کسی قانون کو آپ نافذ نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو انفورس نہیں کر سکتے۔ انفورس کرنے کے لیے اب آپ کو ایک یا طاقت کے استعارے کے طور پر بادشاہ اور ملک کا سٹائل چاہیے تھا، یا درمیان میں پیشوائیت درمیان میں گھسائی، ایک اندیکھے خدا کا تصور گھسایا کہ اس کے حکم پر مار دو، اس کے حکم پہ کھا جاؤ، خدا کا حکم ہے۔ اس دوغلیت کو فائنانس کیا پیسے والوں نے، کیونکہ ان کا بھی مقصد یہی تھا۔ یہ ٹرائکا مختصراً اگر ٹچ کرتا ہوا آگے چلا جاؤں تو قرآن کریم نے اس ٹرائکا کو یا اس ٹرائنگل کو فرعونیت، حمانیت اور قارونیت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فرعون سماجی عمرانی زندگی کا نمائندہ، قارون اس کو پیسے سے، سرمایہ داری سے سپورٹ کرنے والا، اور جب ان دونوں کی بن نہ پڑی تو حامان پیشوا ایک خدا کے نام لیوا کہ یہ قانون ایسے ہی مانا جائے گا جیسا میں کہہ رہا ہوں خدا کے نام پہ، تو لوگوں میں ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہوتی چلے گئی۔ تو یہ ٹرائکا جو ہے یہ صرف 2-3 انڈیویجول نہیں ہے، یہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ارد گرد آج بھی ایسے ہیں۔ کسی بندے نے ایک یہاں پر جملہ معترضہ، کسی آپ کے شاید علم ہو کہ یہ سماجی زندگی چلتے چلتے ایک ایسے ہی درمیان میں شغلاً جملہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی یہ جہالیت کے زمانے میں ہوئی، مجھے تو وہ جہالیت کہیں نظر نہیں آئی۔ کوئی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ تم بڑے بیوقوف ہو، خدا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے خدا کیا ہوتا ہے۔ عرب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، زمانے کی بات۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایک خدا کیا ہوتا ہے، اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اس کے فرائض کیسے ہوتے ہیں، اس کو خوش کیسے کرتے ہیں، اس کو ناراض کیسے کرتے ہیں۔ عربوں نے بات سنی، انہوں نے دیکھا اس کے ساتھ مفاد وابستہ ہے، ٹریڈ کرتا ہے، ہمارے علاقے میں تجارت کرتا ہے، ٹیکس لے کے آتا ہے، ٹیکس دے کے جاتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتی ہے۔ کہا اچھا تمہارا خدا کتنا کو ہے، تمہارا خدا کیسا ہے، کتنا کو ہے، 2 فٹ کا ہے، 3 فٹ کا ہے، 4 فٹ کا ہے، 5 فٹ، ادھر رکھو۔ وہ جو قبیلہ آتا تھا وہ اپنا خدا وہاں پہ رکھ کے چلا جاتا تھا، عربوں کو اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ عربوں کی مذہبی رواداری سماجی رواداری سے بہت نیچے تھی۔ وہ کہتے تھے کہ معاملہ کرنا سیکھو، مل بیٹھو، کاروبار کرو، یہ جو تم لے کے آ رہے ہو پرستش کے سٹائل ہمارے پاس لے کے آ رہے ہو، یہ وجہ نزاع نہیں بننے چاہیے۔ آپ پولرائزیشن کی یا رواداری کی انتہا دیکھیں، جس بات پر انسان ساری زندگی لڑتا مرتا آیا اس بات کو عربوں نے کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھا۔ ان کا کڈا خدا ایتھے رکھ، 2 فٹ کا 3 فٹ کرتے کرتے غالباً کعبہ میں 360 خدا ہو گئے۔
ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو عربوں کی جہاں دیدگی، ان کی روشن ضمیری کی مثال دے رہا ہوں کہ اس بات کو انہوں نے وجہ نزاع بننے نہیں دیا کبھی. یہ کوئی معمولی بات ہے. دوسری طرف آئیے، ڈاکٹر طاہرہ صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں. ویمن امپاورمنٹ کی کوئی مثال آپ کو انسانی تاریخ میں ملتی ہے جیسی عربوں کے ہاں تھی؟ ایک بیوہ خاتون 40 سال کی عمر، اس زمانے میں وہاں بیٹھی ہوئی ملٹی نیشنل کمپنی چلا رہی ہیں. دنیا کے تقریباً تمام خطوں میں ان کے قافلے ٹریڈ ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں. وہ وہاں بیٹھی ہیں بغیر انٹرنیٹ کے. ان کو پتا ہے کہ اس علاقے میں کون سی پروڈیوس ہوگی، میرا قافلہ کب پہنچے گا، میں نے قیمت اس کی کیا لگانی ہے، اس کو نکال کے کتنے عرصے میں دوسری جگہ پہنچانا ہے. دوسری جگہ جہاں پہنچانا ہے وہاں پر وہاں کے گورنر، وہاں کے ملک، وہاں کی ٹریڈ ڈیوٹیاں، وہاں کے ٹریڈ قوانین ان کو وہاں بیٹھے پتہ تھے. ان کے نمائندے ان ٹریڈ قوانین کو سمجھتے تھے. وہ ٹریڈ وہاں سے اٹھاتے تھے، دوسرے ملک میں لے کے جاتے تھے. ان کے ذاتی ان کے ساتھ تعلقات تھے، سفیروں سے، گورنروں سے، روسا سے. اور اس علاقے میں وہ اپنی چیز پریمیم پہ بیچتے، وہاں سے دوسری چیز خریدتے اور آگے چلے جاتے. اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس ساری بات کا پتہ تھا. عربوں کو خاتون کے بلینئر ہونے سے، اس کے کاروبار کرنے سے کوئی پرابلم نہیں تھی. ویمن امپاورمنٹ کی آپ انتہا دیکھیے. پتہ نہیں ہمیں کیسی کیسی سٹوریاں سنا گئے لوگ. یہ وہ معاشرہ تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے اور زبان دانی میں یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقیوں کو گونگا. خالی زبان دانی کی بات نہیں تھی، کانسیپٹ کی بات تھی، لا کی بات تھی کہ جو انسانی زندگی کے مسائل کا حل ہم تمہیں دے سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. عربہ کا مطلب یہ تھا. اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. یہ کوئی جاہلوں کا دور نہیں تھا. سیانے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آگے. ان سیانے لوگوں میں یہ قرآن کریم کو بتانا سمجھانا تھا، یا اسلام کی جو افاقی ڈیوائن تعلیمات تھی وہ دینی تھی. یہ موضوع میرا آج کا نہیں، میں تھوڑا سا ڈیپ ٹریک ہو گیا. میں بات صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ انسان کے جو سفر تھے یہ غیر معمولی تھے. ہم نے تو بڑی ہی، شاید آج اگر ہمارے ہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ہماری مساجد میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ریچولز کے معاملے میں ہماری لڑائی ہو جاتی ہے. میں 1400 سال پہلے کے زمانے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر یہ معاملہ ہوتا تھا. اچھا، آپ کو کسی نے، آپ کو حضرت اماں خدیجہ کی غالباً تیسری شادی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کوئی پرابلم محسوس ہوئی کسی کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. بعثت ہوئی 40 سال کی عمر میں. کسی نے نکاح دوبارہ پڑھوانے کی ضرورت سمجھی یا سوچا کہ اس نکاح کو جو پہلے 15 سال پہلے ہو گیا اس کو میں اسلامائز کر لوں؟ کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. آپ سماج کا شعور اور اس کا جو ایلیویشن ہے، اجتماعی وزڈم جو ہے، اس کا تصور لائیے کہ میں کس قسم کا معاشرہ آپ کے سامنے پینٹ کر رہا ہوں. آج بدقسمتی سے ایسا معاشرہ ہمارے ارد گرد نہیں رہا. ہم 1400 سال کے سفر میں آگے نہیں آئے، ہم کہیں پیچھے ہی چلے گئے. تو واپس آتے ہوئے جناب کہ یہ مختلف ہمارے کانٹریکٹ آپس میں لین دین کے معاملے ہوتے گئے. ہم یہ بڑھتے گئے. ہم نے زندگی میں جنگیں لڑیں، ہم نے عزتیں پامال کی، ہم نے زمینیں روندیں، ہم نے کھڑی فصلیں برباد کی، ہم نے بچوں کو سولی پہ لٹکایا، عورتوں کو، مردوں کو غلام بنایا. ہم نے، انسانیت نے وہ شرمناک مظاہرے دیکھے، وہ زندگی اور درندگی دیکھی کہ ہم اپنے آپ کو آج کا باشعور انسان یہ لو لہان ٹرائل اینڈ ایرر کے لیے یہ باتیں سمجھتے سمجھتے یہاں تک پہنچے اور اپنے آپ کو آج ایک باشعور اور اچھا انسان سمجھتے. لیکن اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھیں تو یہ حکم کس کا ہوگا، انسانی مسائل ہم کیسے کیسے ان کو حل کریں گے، یہ ہم نے جس طریقے سے ان کا حل نکالا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا.
اپنی مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف میرج کے انسٹیٹیوشن پر اگر بات کروں کہ اس میرج انسٹیٹیوشن کو آج کے سول سائنٹسٹ تقریباً 10 کیٹیگریز میں کرتے ہیں، اسٹیج کرتے ہیں. وہ کہیں انڈیویجول کانٹریکٹ بنا ہوگا، اس کے بعد کوئی پری ہسٹورک پیئرنگ اور بانڈنگ پسند کے اوپر بات بنی ہوئی ہوگی، پھر ہنٹر گیدرر سوسائٹیز آئی، اس میں فلیکسیبل پارٹنرشپ کا جو سوسائٹی ہے وہ ڈیولپ ہوئی. اس کے بعد ایگریکلچر ریولوشن آیا، تو ایگریکلچر ریولوشن میں ملکیت زمین کا مسئلہ آیا، لائف سٹاک کی ملکیت کا مسئلہ سامنے آیا، تو لینیج کے تعین کا مسئلہ سامنے آ گیا کہ اب نسل کس کی ہوگی، یہ انہیریٹنس کس کی جائے گی. تو یہ ایگریکلچر ریولوشن میں یہ سوال آئے. اس کے بعد گریک، رومن، انڈین، چائنیز جو ہے سوسائٹیز نے بڑی ہزاروں سال ترقیاں کی اور انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کو سماجی قوانین دینے کے طور پر اپنایا. ہمارے سامنے آج گریک فلاسفر سامنے آتے ہیں کہ یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانی مسائل کو ایڈریس کیا. پھر اس کے بعد اگلی سٹیج میں ریلیجیس جو ہے وہ نارم کا انٹروڈکشن ہو گیا. انہوں نے بتایا کہ ہم بتائیں گے کہ شادی کیسے ہوگی یا میرج کیسے ہوگی یا مرد اور عورت کیسے رہیں گے. تو یہ تقریباً 10 سٹیجز میں ہم یہاں پر پہنچے. اس ساری کی مثال گوگل میپ کی لے لیجئے. آپ میں سے مجھے آپ ایک کام اسائن کریں کہ یہ پارسل میں ایک ان نون جگہ پہ چلا جاؤں، تو میں وہ پارسل اٹھاؤں گا، 1-2 لوگوں سے پوچھوں گا کہ میں نے سرگودا، چک، گاف بے 16 پنڈ میں جانا ہے. تو میں سوچوں گا، ادھر ادھر سے پوچھوں گا کہ یہ وہاں پر کوئی بندہ پہلے گیا ہوا ہے کہ نہیں گیا ہوا، بس کون سی جائے گی، راستہ کون سا صحیح ہے، وقت کون سا صحیح ہے، کس جگہ جاؤں. میں وہ ساری ایفرٹ کر کے وہاں پر پہنچوں گا. پہنچنے کے بعد پھر 2-4 لوگوں سے پوچھوں گا. ہو سکتا ہے کبھی اگلی گلی چلا جاؤں، کبھی پچھلی گلی چلا جاؤں، کبھی اور آگے چلا جاؤں، کبھی پیچھے چلا جاؤں. تو یہ بڑی لمبی چوڑی ایک ایفرٹ کروں گا. اس کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس گوگل میپ ہو آج کے دور میں تو آپ وہ پن ڈالیں گے اور ٹھک کر کے وہاں پہنچ جائیں گے. بات تو میری ریلیٹ ہو گئی. ٹرائل اینڈ ایرر کرتے کرتے مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، یا گوگل میپ کی پن ڈون سی ہے انسانی مسائل کے حوالے سے اپنے سامنے رکھ لیجئے اور منزل مقصود پر پہنچ جائیے، جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں. زندگی میں چھوٹی زندگی ہے، شارٹ کٹس چاہیے. ایک جملہ جو ہے وہ مجھے سلیم صاحب نے بتایا کہ زندگی میں شارٹ کٹ چاہیے، سفر کم کرنے کا، ایفرٹ کم کرنے کا، خرچہ کم کرنے کا. ہمیں نہر سویز چاہیے، ہمیں پاناما چاہیے، ہمیں راستے میں شارٹ کٹ کے طور پہ چاہیے. لیکن زندگی کے سفر پر پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم بحیثیت ادارۃ اسلام اور بحیثیت مسلمان ہم تھوڑے سے کمزور پڑ گئے یہ بات سمجھانے میں کہ یہ ہمارے پاس شارٹ کٹ ہے ان انسانی سماجی مسائل کے طور پر. یہ ہماری کمزوری ہے. اچھا، اب آخری 2-4 جملے. ہم کمزور کیوں پڑے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ میرج انسٹیٹیوشن چاہیے کیوں. ہمیں یہ بات نہیں پتا تھی کہ ہمیں سیاسی نظام کیسے رکھنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ معاشی نظام کیسے رکھنے چاہیے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا، ہمیں یہ نہیں جانتے جنت کیا ہوگی، جہنم کیا ہوگا، ہماری میٹا فزکس کیا ہوگی، ہماری یہ زندگی کیا ہوگی، ہماری وہ زندگی کیا ہوگی، جن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جادو ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ حوریں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. ہم نے ہر مسئلے کو خود سے ٹرائل اینڈ ایرر کر کے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے. اچھا کر لیں، کوئی بات نہیں، حرج تو کوئی نہیں ہے. دیگ پڑی ہے، ساری دیگ چکھ گئی. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پھر ہی میں سمجھاؤں تو کوئی بات نہیں ہے. سیانے کہتے ہیں دیکھ کے 2-4 چاول چکھ لیے جائیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس معاملے میں جناب والا ایک قرآن کریم کا دعویٰ جون سا ہے وہ سامنے آتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تم اکیلے
یا تمہارے جیسے 2 4 5 10 لوگ اور مل کے 10 یا 1 سورت بھی لے آؤ. یہ جو دعویٰ ہے، اچھا سورہ کا مطلب ہمارے ہاں، میں اس کو آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ اپنا ارتقائی سفر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. سورہ کا مطلب ٹکڑا وغیرہ وہ باقی ساری چیزیں اور ہوتی ہیں، لیکن پرویز صاحب نے سورہ کا مطلب ایک لکھا ہوا ہے شہر فصیل، وارلڈ سٹی. کسی چیز کو کسی جگہ میں محفوظ کر دیا جائے، بلند تر کسی چیز کو بلند کر کے محفوظ. آپ نے پرانے شہر دیکھے ہوں گے، عام طور پہ ٹیلوں پہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے گرد فصیلیں بنی ہوئی ہیں. کسی بھی جگہ، کسی بھی معاشرے میں، یورپ میں، امریکہ میں، ایشیا میں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، قرآن کریم نے کسی ایک موضوع کو اٹھایا جناب والا، اس کا آغاز بتایا، اس کے اندر انسانی تجربے بتائے، انسانی قیمت بتائی، اس کے اندر کچھ لوگوں کی جو چلاکیاں تھیں وہ بتائیں، جنہوں نے موافقت اختیار کی ان کا انجام بتایا، جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان کا انجام بتایا، اور آخر میں ایک جملہ دے دیا کہ تم ایسے کر لو تو یہ تمہارا سماجی ارتقاء جو ہے وہ اس طریقے سے مکمل ہو جائے. کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو 4-5 جملوں سے زیادہ قرآن کریم نے چھیڑا ہو. کوئی ایسا موضوع نہیں ہے. آپ سود لے لیجئے، نکاح لے لیجئے، طلاق لے لیجئے، اولاد لے لیجئے، پیرنٹس لے لیجئے، جاب لے لیجئے، حکومت لے لیجئے، سیاست لے لیجئے، معاشرت لے لیجئے، معیشت لے لیجئے، وصیت لے لیجئے، کوئی معاملہ آپ لے لیجئے جس کا آپ کو میری زندگی میں، میری اور آپ کی زندگی میں معاملہ پڑتا ہو، اور اس کو 4-5 آیتوں میں اللہ نے انسانی زندگی کی 6.3 ملین کی زندگی کے انسانی سماجی تجربے ذکر نہ کر دیے ہوں اور ہمیں بتا نہ دیے ہوں، لیکن حرام ہے اگر ہم ان کو مان جاتے ہو. 4 جملے نہیں ہم نے پڑھنے. اس کی واضح مثال جو سی وہ نکاح کی لے لیں یا سود کی لے لیں. ٹوٹل 5 آیتیں ہیں سود کی. سود پر بیٹھ کے ادھر یہاں پر ہم 2 گھنٹے بحث کر لیں گے، 200 کتابیں ڈسکس کر لیں گے، 5 آیتیں نہیں پڑھیں گے کہ یہ خدا نے ربا کے بارے میں کیا کہا ہے. یہ بات ہم نہیں پڑھیں گے. نکاح یا طلاق کے بارے میں 4 یا 5 آیتیں ہوں گی، وہ ہم نہیں پڑھیں گے کہ یہ نکاح کیسے ہونا ہے اور طلاق کیسے ہونی ہے. تو جب اللہ نے کہا نا کہ جناب یہ 10 صورتیں بنا کے لے کے آؤ یا 1 صورت بنا کے لے کر آؤ، تو یہ صورت جو تھا وہ کوئی گرامیٹیکل الفاظ کا سٹرکچر نہیں تھا جناب. یہ سماجی بیانیہ ہے کہ میں نے اس موضوع کو 10 جملوں میں قید کر دیا ہے. تم مائکے لا لو تو اس سے بہتر کو بیانیہ لے کے آؤ، کوئی نریٹو لے کے آؤ. یہ تھی سورت. سورت کوئی تلاوت کے لیے نہیں تھی، یہ ایک سوسائٹل نریٹو کا نام تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. لوگوں نے اس کو گرامیٹیکل پتہ نہیں کیا سمجھ لیا کہ ادب کی چاشنی ہے، الفاظ کی بڑی رچنس ہے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی ہوگی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ خدا نے یہ چیلنج کیا کہ تمہارے پاس انسانی مسائل کا اگر مجھ سے کوئی بہتر حل ہے تو لے آؤ. اور یہ بات ایک خدا ہی کہہ سکتا ہے بغیر جبر کے. باقیوں نے جبر سے، حکم سے نافذ کیا، خدا نے کیا ٹرائی کر. بہت شکریہ جناب. انسانی کوشش لہو لہان ہے، چاہے ہم جنگوں سے اور اپنے آپ کو پامال کر کے، اپنے آپ کو بے عزت کر کے، اپنے آپ کو کرامت کے درجے سے گرا کر، ہم جن کو محکم ویلیوز کہتے ہیں، جن کو پرماننٹ ویلیوز کہتے ہیں، جو قرآن کریم نے دی کہ انسانی سماجی مسائل ان محکم ویلیوز کو پرائم رکھے جائیں گے اور پھر ان کا حل نکالا جائے گا، اس بات کو ہم نے ریورس کر دیا. اس لیے آج ہماری حالت یہ ہے. نوجوانوں سے 1-2 جملے. کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی زندگی بیت رہی ہے، اس لیے لگ نہیں رہا ہم کوئی چینج ایجنٹ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جو محکم ویلیوز ہیں، پرماننٹ ویلیوز ہیں کہ ہر انسان کریم ہے، ہر انسان کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے گا، ہر انسان کے پاس گروتھ کی اپرچونٹی کا، برابری کا معاملہ ہوگا،
یہ 4-5 جو محکم ویلیوز ہیں 20-25 غالباً پرویز صاحب نے لہذا سے ہمیں نوٹ کروا دی ہیں، یہ پرائم ہوں گی. اس پرائم پر ہر چیز ان کو سامنے رکھ لیجئے. آج کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ بٹ کوائن کا ہو، وہ کرنسی کی نئی شکلوں کا ہو، وہ میڈیکل کی سائنس میں نئے مسائل کا ہو، وہ کراس جیننگ کا ہو، وہ انوائرمنٹل کنٹرول کا ہو جس کو انسان نے پہلے نہیں دیکھا، جناب والا اگر یہ پرماننٹ ویلیوز پرائم رکھی جائیں اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ اولو الالباب، مفتی نہیں، مولوی نہیں، وائز نہیں، قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ اولو الالباب، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کٹھے ہوں، محکم ویلیوز کو پرائم مانیں اور مسئلے کا حل جو بھی لے کر آئیں گے خدا اس کو اون کرتا ہے. یہی ہماری زندگی ہے. شکریہ.